السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے تو قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں اور کفار پر سخت ہیں۔ تو آج تو کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر واقعی ایک محمد رسول اللہ کے پیچھے سب ہوتے تو ایک ہی طریقہ کار ہوتا۔ آج تو متعدد فرقوں میں بٹے ہوئے اور ہر ایک کی اپنی اپنی سنت ہے اور سب نام یہی لیتے ہیں کہ محمد کی سنت ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط، اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو آئیے ہم اس کی وضاحت بھی قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے، اسی میں وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سورہ الفتح اور اس کی آیت نمبر 29 ان 48 کی 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدہ ریز ہوتے، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر نشانات ہیں۔ یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے اور ان کی یہ صفت انجیل میں ہے، جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان کافروں کو غصہ دلائے، ان کے دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، مغفرت اور اجر عظیم کا۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے اس میں پہلی بات جو بتا رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو آج تو محمد رسول اللہ ہے ہی نہیں، اور جو لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہونے کے دعوے دار ہیں وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، باقی تو سارے صحیح نہیں ہوں گے، لہذا کس کے پیچھے چلا جائے، کیسے سمجھا جائے کہ یہ واقعی محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں؟ اور نہ ایسا کوئی کردار نظر آتا ہمارے یہاں کسی بھی مسلمان فرقے کا کہ وہ آپس میں رحم دل ہوں اور کفار کے لیے سخت ہوں۔ ایسا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، یہ سارے خود ہی ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے، سب کے لیے سخت ہیں۔ رحم دلی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہاں ان کا مخالف فرقہ آیا فوراً سخت دل ہو گیا۔ تو کفار کے بجائے یہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر سخت ہیں۔ تو کیا اللہ کی آیت جھوٹی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ہم اس آیت کی فہم کو سمجھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، یہاں پر یہ اس میں نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ جہاں دو پیش لگتا ہے وہ حال کے لیے ہوتا ہے، تو محمد ہے، آج محمد کون ہے؟ حمد سے نکلا، حمد کہتے ہیں تعریف کو، پہچان کو جو اللہ دے رکھا ہے۔ تو جس میں تمام پہچان موجود ہو، جس میں تمام پہچان جمع ہو، وہ محمد کہلائے گا۔ اور وہ کیا، اللہ خود اس کی وضاحت کرے کہ رسول اللہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ کا پیغام ہے جس میں تمام تعریفیں جمع ہے، جس میں تمام تعریف موجود ہے۔ یہ محمد رسول اللہ شخصیت کی بات نہیں ہو رہی۔ تو آج کے دن میں بھی اللہ کی کتاب، اس میں تمام تعریف موجود ہے اور اللہ کا پیغام یہی ہے، یعنی اللہ کا پیغام اس کی کتاب کی صورت میں جس میں تمام تعریف موجود ہے، جمع ہے، جو چاہے وہ کھول کر تصدیق کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی کتاب کو محمد کہا ہے، اس لیے یہاں پر کہا کہ والذین معہ، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، جو کتاب سے جڑ جائے، جو خالص اللہ کے کلام سے جڑے، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کرے۔ اشداء علی الکفار، خوب سخت ہوتے ہیں یہ انکار کرنے والوں پر۔ اب کوئی قرآن کا نام لے کر غیر قرآنی عمل کرے اور وہ دعوے دار ہو کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے اتباع کرنے والے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ جو بھی اللہ کی فرما برداری کا دعویٰ کرتا ہے اور جو محمد رسول اللہ کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے یاد رکھیے کہ وہ کتاب ہی سے ہدایت لے گا، اس سے باہر نہیں۔ تو جو لوگ اس کتاب کے ساتھ ہو جائیں گے، اس رسالے کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ رسالے کے انکار کرنے والوں پر سخت ہیں، چاہے بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہودی کہے، عیسائی کہے، یا ہندو کہے، یا سکھ کہے، کوئی بھی کہے، کچھ بھی اپنا کوئی بھی نام رکھ لے، کسی کا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنے فرقے وجود میں ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو ماننے والا، قرآن کی اتباع کرنے والا نہیں کہلاتا ہے، سب نے اپنے اپنے نام رکھے ہیں۔ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل سنت ہے، تو کوئی مسلمین ہے اور کوئی توحیدی ہے، لیکن خالص قرآن کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ سب نے اپنے اپنے فرقوں کا ایک نام بنا رکھا ہے، ایک وجود رکھا ہے، اور یہ فرقہ بازی دراصل شرک ہے، لہذا اس کی بات ہی نہیں ہو رہی۔
تو ایسے لوگ جو صرف اللہ کے رسالے کے پیچھے چلنے والے، اس سے تمام تعریف پہچان لیتے ہیں، تو جو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے وہ انکار کرنے والوں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور اپنے درمیان وہ رحم کرنے والے ہیں، جو بھی ان جیسی سوچ رکھتا ہے وہ سب پر رحم دل ہوتے ہیں۔ تراہم، تم دیکھو گے انہیں، رکعن سجدن، اب یہ رکعن سجدن مرکب توصیفی ہے، یہ ہرگز رکوع اور سجدہ الگ الگ بات نہیں ہے۔ سجد کہتے ہیں فرما برداری کو، اور رکع کہتے ہیں میلان رکھنے کو، جھکاؤ کو، جھکنے کو۔ یہ نہیں کہ آپ کمر ٹیڑھی کر کے پیر سیدھا رکھ کر جھک جائیں، اس کو رکوع کہا گیا، اس کو اللہ رکوع نہیں کہتا ہے۔ یہ ذہنی میلان، ذہنی جھکاؤ کی بات ہے۔ تو ذہنی جھکاؤ کے لیے کہ حرکت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ذہنی جھکاؤ کس طرف ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تراہم رکعن سجدن، تم دیکھو گے انہیں فرما برداری کا میلان رکھنے والے ہیں، وہ فرما برداری کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کی بات سامنے آ جائے کہ اللہ کی آیت یہ کہہ رہی ہے، وہ اپنے ہر اس غلط عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی تصدیق قرآن آیت نہیں کرتی ہے۔ اور ایسا کس لیے کرتے ہیں کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ سے فضل، یعنی اس کی باہمی رضامندی۔ رضوان دو طرفہ ہے، یعنی اللہ بھی راضی ہو اور انسان بھی راضی ہو کہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور اللہ بھی سمجھ رہے کہ یہ فرما برداری میرے احکامات کے تحت کر رہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر رہا۔ فضل کہتے ہیں وہی جو فاضل آپ کو ایکسٹرا مل جائے، زائد مل جائے۔ اس کے بعد سیماہم فی وجوہہم، ان کی پہچان ان کی توجہوں میں، من اثر السجود، خاص فرما برداری کے اثر سے ہے۔ تو ان کا ہر عمل، ان کی جو توجہ ہے وہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ فرما برداری جھلک رہی ہوتی ہے کہ یہ واقعی فرما بردار ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہیں کہو، تو ان کے عمل سے ظاہر ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اثر سجود، جو فرما برداری کا اثر نظر آتا ہے کہ واقعی یہ صرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی ماتھے پر نشان نہیں پڑ گیا کہ زمین پر پیشانی رگڑ رگڑ کے کالا نشان ڈال دے رہا ہو، کہہ رہے کہ یہ سجدے کا نشان ہے۔ یہ قطعی غلط ہے، اللہ اسے نہیں کہتا ہے۔ فرما برداری کا اثر اس کے عمل سے ظاہر ہوگا، اس کی توجہ سے ظاہر ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ ذالک مثلہم فی التورات، وہی ان کی مثال ہے شرعی حکم میں۔ التورات جو ہے اللہ اپنے شرعی حکم کو کہتا ہے، تو قرآن میں جو احکامات ہیں اللہ کے شرعی، اس کو ہی کہا گیا، تو یہ مثال بتائی گئی ہے شرعی حکم میں۔ وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ مثال خشک النتائج میں ہے۔ انجیل اچھے نتیجے کو کہا جاتا ہے، جب آپ اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کریں گے تو اس کے خشک النتائج ظاہر ہوں گے، لیکن اگر آپ مکمل فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں، اللہ کو کلام کو غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے سمجھ رہے ہیں، تو وہ عمل نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ خشک النتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ تو ان کی مثال اللہ نے شرعی احکام میں بھی بتایا، اور ان کی مثال اللہ نے خشک النتائج میں بھی بتایا، نتیجہ بتائے گا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے کزر ان اخرج شطہ، اس زراعت کی طرح، زرن زراعت کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں گندم ہے، چاول ہے، اس کی زراعت ہے، فصل ہے، گنا ہے۔ تو یہ اللہ مثالی طور پر بتا رہا ہے کہ مثال دے رہا ہے کہ اس زراعت کی طرح ہے جو نکالتا ہے، اخرج نکالتا ہے، شطہ اپنا کنارہ، یعنی نئی کوپل۔ جس طرح کھیتی میں جب کچھ آپ بیج بوتے ہیں تو وہ اپنے کوپل نکالتی ہے، ایک وجود اپنا دکھاتی ہے، تو ایسے ہی یہ زراعت جو آپ اپنے عمل کے ذریعے لے کر آئیں گے تو اس کی نئی کوپل ظاہر ہوگی، آپ کو اچھے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، فَأَذَرَهُ، پس اس کا بوجھ اٹھائے گا، فَاسْتَغْلَظَ، پس وہ جلد مضبوط ہو جائیں گے، فَاسْتَوَى، پس برابر ہو گیا، عَلَى سُوقِهِ، اپنے شدت و اجتماع پر۔ جس طرح زرعی پیداوار اپنے کوپل نکالتی ہے، اس کی ایک سوئی سی نکلتی ہے، وہ اسے مضبوط کرتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے جڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ آپ کو مثال بتا رہا ہے کہ آپ کا عمل کا زرعی نتیجہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، تو وہ کہیں درخت میں نہیں اگ رہا ہوتا ہے، آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے نتائج کے مطابق کہا گیا۔ تو ایسے یہاں پر یہ ایسی زراعت ہے، جب آپ اللہ کے احکامات پر مکمل فرما برداری اختیار کریں گے تو اس زراعت کی طرح ہے جو نکالتی ہے اپنی کوپل، اور پھر وہ اس کا بوجھ اٹھا لیتی ہے، اور پس اسے خوب جلد مضبوط کر دیتی ہے، اور وہ برابر ہو جاتے ہیں اپنے اس شدت و اجتماع پر جس پر وہ جمع ہو رہے ہیں۔ یعجب الزراع، بھلی لگتی ہے
زراعت والے کو، کسان کو، تو ایسے ہی بھلی لگتی ہے وہ عمل کرنے والوں کو۔ لیغیظ بہم الکفار، اس غیظ کے لیے خاص انکار کرنے والے ان کو۔ تو جب عمل کرنے والے فرما بردار جو ہوتے ہیں وہ مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، ان کی جو مضبوطی آتی ہے، وہ جو بوجھ اٹھا لیتے ہیں، وہ پھر دنیا کے سپر پاور بنتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اس اعمال کی بنیاد پر برابر کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت ایسے عمل کرنے والوں کو بہت بھلا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ پھر انکار کرنے والوں کو غیظ کے لیے ہوتے ہیں، غصہ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ بھی ماننے والا کیوں نہ ہو جائے۔ وعد اللہ الذین، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے مانا اور انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، منہم، ان میں سے، مغفرۃ واجر عظیما، ایک حفاظت ہے اور انتہائی نتیجہ، انتہائی اجر ہے۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کو صحیح سے سمجھایا۔ اس پورے آیت کا جو لب لباب ہے، اس آیت سے جو ہدایت مل رہی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ مکمل تعریفی ہے۔ اللہ کا پیغام مکمل تعریفی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اس میں نفسیاتی الجھن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے کہ عمل کرنا مشکل ہو۔ تو یہ اللہ کا پیغام دراصل قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اب جو لوگ اس قرآن کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، جن کا عمل قرآن آیت کی گواہی کے تحت ہوگا، جس عمل کی گواہی قرآن آیت سے نہ ملے وہ عمل اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس کے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیت سے ہوگی۔ تو جو لوگ اس طرح قرآن سے منسلک ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ انکار کرنے والوں پر خوب سخت ہوں گے، اور وہ آپس میں رحم دل ہوں گے، آپس میں کبھی لڑیں گے نہیں، کیونکہ جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہو جائے، یعنی اللہ کے خاص پیغام کی اتباع کرنے والا جس میں تمام تعریف موجود ہے، تو وہ تو انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہی نہیں جس سے انسان کو نقصان پہنچے۔ بات مسلمان، یہودی یا کسی مذہب کی نہیں ہو رہی ہے، اللہ تو تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اور قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ کی کتاب کی فرما برداری اختیار کرے، وہ کامیاب ہوگا، چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی رکھ رہا ہو دنیا میں۔ تو ایسے لوگ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، لیکن جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان پر وہ سخت ہوتے ہیں کہ کاش یہ بھی مان لیتے، اچھا عمل کر لیتے، ان کے بھی اچھے نتائج مل جاتے، لیکن ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور تم دیکھ لو گے کہ وہ فرما برداری کا میلان رکھتے ہیں۔ ایسے افراد جو پرامن رہنا چاہتے ہیں، بہترین نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ فرما برداری کا میلان رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیات سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں کوئی عمل قرآن آیات سے اس کی وضاحت نہ ہو، وہ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا وہ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خود بھی راضی ہونا چاہتے ہیں۔ باہمی رضامندی ہوتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان، یہ کہ ہم خالص اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی ہر توجہ میں آپ کو فرما برداری کا اثر نظر آئے گا، ان کے ہر عمل، ان کی ہر توجہ فرما برداری کے اثر سے ہی ہوگا، نافرمانی والی کوئی کام نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے شرعی حکم میں یہی مثال بتایا کہ جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خالص فرما بردار ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر حکم اللہ سے ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ہرگز اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا نہیں لیتے۔ لیکن ہمارا مسلمان، جو آج کا مسلمان ہے خاص طور پر، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کتاب تو دے دی، مکمل نہیں دی، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم تو دے دیا، کیسے پڑھو کیا پڑھو، اس کے لیے غیر اللہ کے کلام کو محتاج کر دیا۔ اللہ نے کہہ دیا زکوٰۃ دو، کتنا دو، کس طرح سے دو، کس کو دو، اس کی تفصیل نہیں ہے، پھر غیر اللہ کے کلام کو محتاج بنا دیا۔ اسی طرح حج ہے، روزہ ہے، جو انہوں نے بنیادیں بنا رکھی ہیں، نام نہاد بنیاد، قرآن ایسے اعمال کی تصدیق ہی نہیں کرتا۔
قرآن آیت سے اس کی تصدیق ہی نہیں ہوتی کہ عمل کیسے اور کس طرح سے۔ تو جو اللہ کا خالص فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیت سے کرتا ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتا ہے، وہ غیر اللہ کے کلام کی اتباع کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اس کی پہچان یہ اس کی ہر توجہ میں فرما برداری کا اثر سے نظر آتا ہے کہ یہ عمل فلاں آیت کے تحت ہے، اور یہی مثال شرعی حکم میں موجود ہے، اور یہی مثال ان کے نتائج میں بھی موجود ہے۔ آپ دیکھ لیں جہاں اچھا نتیجہ نہیں نکل رہا وہ یقیناً اللہ کی نافرمانی اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کے ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے ایسا کہہ دیا کہ تم یہ اس زراعت کی طرح ہو، جس طرح کھیت میں ہل چلاتے ہو اور پھر بیج بوتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو تو پھر ایک کوپل نکل آتی ہے اور وہ ایک سوئی کی طرح باریک ہوتی ہے، پھر وہ مضبوط ہوتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ موٹی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اس جڑ پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جس طرح کسان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میری فصل تیار ہو رہی ہے، تو وہ جو لوگ وہ کام نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس کھیتی سے جو کچھ حاصل ہوا وہ مل جائے، تو یقینی سی بات ہے پھر اس کسان کو غصہ آتا ہے ایسے انکار کرنے والوں پر کہ عمل تو تم نے کچھ نہیں کیا، دعوے دار بن کر آگے حصے دار ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ نے ایک مثال بیان کی، اس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس عمل کی زراعت والے ہو، عمل سے اپنا وہ نتائج پیدا کرنا چاہتے ہو کہ اس سے تم تر و تازہ ہونا شروع ہوتے، مردہ قوم سے زندگی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا جب بوجھ اٹھا لیتے ہو تو خوب مضبوط ہو جاتے ہو اور پھر اپنی اس مضبوطی پر برابر ہو جاتے ہو، کیونکہ پھر امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، ذات پات کا سارا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے، ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب وہ مضبوط ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر مکمل عمل کر کے اس کی مضبوطی پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایسے عمل کرنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے وہ غضب والے ہوتے، غصہ کرتے کہ کاش تم بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو، اپنے اعمال کی اس طرح اس سے اصلاح کر لو، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرو، تو پھر وہ نتائج حاصل ہو جائے گا کہ تم بھی مضبوط ہو جاؤ گے، تم بھی دنیا میں ذلیل و خوار نہیں رہو گے، تمہاری بھی اہمیت ہوگی، تمہاری بھی کوئی حیثیت ہوگی، آج کے مسلمانوں کی طرح ذلیل و خوار نہیں ہوگے۔ اور یہ سب کچھ ایسا کس لیے ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو لوگ بھی مانیں گے اور مکمل صحیح عمل کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو ان میں سے، انسان ہے اس نے اللہ کو مان لیا ہے اور اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کی کتاب کی آیتوں سے کرتا ہے اور وہ مکمل صحیح عمل بھی کرتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو انسانوں میں سے، کہیں بھی رہتا ہو، کسی خطے کا باسی ہو، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ان کے لیے حفاظت بھی ہے اور ان کے لیے انتہائی اجر ہے، انتہائی نتیجہ ہے۔ انتہائی نتیجہ کیا ہے؟ جس کو اللہ نے واضح کر دیا کہ وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو اگر تم مومن ہو جاؤ گے، یہ سب سے بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اور حفاظت یہ ہے کہ کیونکہ یہ نظام سلامتی والا ہے، خود بھی سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ خود بگاڑ کرتے ہیں اور نہ وہ بگاڑ کو پسند کرتے ہیں۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جو مکمل سلامتی والا ہو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون والی کیفیت آ جاتی ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوتے ہیں کہ کاش ایسا کرتے، کاش ایسا کرتے، اس لیے کہ وہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ انہیں سامنے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آج عمل کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد جا کر نتیجہ کوئی اگلی نسل اٹھائے، ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ عمل کریں گے آپ ہی کو اس کا نتیجہ ملے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو مان کر اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیات سے کریں گے، اور وہی عمل صحیح ہوگا جس عمل کی تصدیق قرآن آیات سے ہو جائے، وہ مکمل صحیح عمل ہوگا۔ تو جو بھی انسانوں میں سے اس پر عمل کر لے، اللہ کو مان کر اپنے اعمال کی تصدیق قرآن آیات سے کر کے مکمل صحیح عمل کرے، اس کی حفاظت بھی ہے اور اس کو انتہائی نتیجہ بھی ملتا ہے، انتہائی اجر ملتا ہے۔
تو یہ تھی اس آیت کی مکمل وضاحت. میں نے ایک ایک لفظ کر بھی لفظی ترجمہ بھی بتا دیا اور اس جملے میں بھی اس کی وضاحت کر دی. تو امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور مکمل تصدیق ہو گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آپ آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.